बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। एक बार फिर आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और जो नताइज आ रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, गैर सरकारी या सरकारी नताइज, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो पाकिस्तान के सूबे थे उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसका जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि जिस पर तशवीश पाई जाती थी, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो 2-3 हल्के हैं उनमें हुआ, NA 5 पे हुआ, NA 27 में हुआ। ख़वातीन वोटर्स, ये फैसला किया गया सियासी जमातों के दरमियान कि ख़वातीन वोट न डालें, इस पर इत्तेफाक किया गया। इस पर बड़ा शोर उठा, मीडिया ने इस इशू को उठाया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया। NA 5 और NA 27 के जो नताइज हैं वो रोक दिए गए हैं। इसके साथ साथ सिंध के अंदर जो इंतखाबी अमल जारी है उसमें भी गिनती का अमल जारी है। पंजाब में भी यही सूरत हाल हुई है। आज दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था कि पंजाब के अंदर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। तवक्को ये की जा रही थी कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ये इस पर जो तासुरात हैं या इसके बारे में जो राय है ये शायद उस तरह की ना हो जैसे कि 11 मई के इंतखाबात के बाद हुए थे। क्योंकि 11 मई को जब इंतखाबात हुए थे और उसके नताइज सामने आए थे तो तकरीबन तमाम जमातों ने यह कहा था कि धांधली हुई है। ताहम तमाम जमातों ने ये उन जमातों का, सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुल्की मफाद में उन तमाम नताइज को तस्लीम किया। तो लिहाजा अब यही सूरत हाल है ज़िमनी इंतखाबात में भी। और हम जैसे कि दिन में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बेहतर ये होगा कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, बड़े ज़िमनी इंतखाबात थे, 41 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात थे, इस पर उस तरह की राय ना आए। ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो नताइज आते जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सारा इंतखाबी अमल कैसे रहा और पाकिस्तान की जमहूरियत में ज़िमनी इंतखाबात आगे चलकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसको अहमियत बहुत ज़्यादा दी जा रही थी। क्या ये ज़िमनी इंतखाबात गेम चेंजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जो जहां है जैसे है कि पोजीशन पे ही रहेगा। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और इसके साथ एक और जो अहम बात यह है कि आज काबीना की दिफाई कमेटी का भी इजलास हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील की जाएगी। और ये वही मामला है कि जब 1998 में साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने इस पर बात की थी तो मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को फारिग कर दिया था। तो लिहाजा आज तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह, चेयरमैन भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, वज़ीर आज़म की सरबराही में ये सब कुछ हुआ। तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की सियासत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वो मियां नवाज शरीफ नहीं रहे। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और हमें इसी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, सवात से उनका ताल्लुक़ है, जनाब अदनान औरंगज़ेब साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान साहब के तर्जुमान जनाब जान हचकज़ई साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ ही लम्हे में हमें दिफाई तजियाकार जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जान साहब, आज आपने बड़ा रिजर्वेशन जाहिर की हैं, ये जो NA 5 में हुआ है और NA 27 में हुआ है। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि वहाँ पे जो फैसला हुआ था, ये जो NA 5 पे दाऊद खटक थे इमरान खटक के मुकाबले में, और ये वो उम्मीदवार थे जिन्हें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी थी और आपकी जमात की भी सपोर्ट थी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि ख़वातीन को आप वोटिंग से रोकते? मेरे ख्याल में ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है जिस पे तज्जिया किया जा रहा है कि सियासी पार्टियों ने, बिलखसूस मजहबी पार्टियों ने जो है ख़वातीन को रोका है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये लोकल ट्रेडिशन एक जगह 5 लोग मिल के तो कर सकते हैं, लेकिन बेशर्त मजहबी पार्टी हम और दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मजहब जो है बिल्कुल ख़वातीन को मना नहीं करता, बल्कि ये तो ऑब्लिगेटरी है। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान अपने घर के ख़वातीन को जब बेचते हैं इंतखाबात, तो वो उनको क्यों मना करें?
کریں گے. اب اگر حکومت نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ جا کے جرگے کو اریسٹ کرے جنہوں نے یہ کیا یا جو لوگ ہیں, اور اس کو اس طرح سے میرے خیال میں مذہبی پارٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور خود اسلام مذہب کے نام کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن وہاں پہ لوکل ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اس کو جو ہے اس طرح جو ہے پیش نہ کیا جائے. اب جو فیصلہ کیا گیا ہے بالخصوص ہائی کورٹ نے اس حوالے سے, جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ, اس پہ ہمارے بھی بہت کنسرنز ہیں. دو حلقوں کے جو فیصلے ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پولنگ جہاں پہ خواتین کو منع کیا گیا ہے ان کی نتائج آپ روک لیں. پورے دو حلقوں کی نتائج روکنا میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہوگی. اس پروسیس کو جانے دینا چاہیے. یہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو کچھ ہوا بالکل برا ہوا ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس کو جو ہے پارٹیوں کے اس میں ڈالنا بالکل. اور ہم یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کا کوئی بھی کارکن اس عمل میں پایا گیا ہم اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ عدنان صاحب آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑی لبرل بھی کہتی ہیں اور اس کے باوجود پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. شکریہ جاوید صاحب. جاوید صاحب, یہ بات جاتی جاتی پھر ہمارے صوبے میں آ کے اٹک جاتی ہے کہ وہاں خواتین کو روکا جاتا ہے. دیکھیں, حقائق یہ ہیں کہ پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے 2013 کی نہیں لیکن ان سے 2-3 الیکشن قبل, وہاں کے دستور اور رواج کے مطابق جہاں کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ فیمیل ووٹ پول نہیں ہوگا. ہاں جی. اب اس وقت قانون کا اتنا گرفت یا اس کی نظر الیکشن پروسیس پہ اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی, تو وہ عمل جو تھا اسی طرح ہو جاتا تھا. ٹھیک. میں آپ کو تو کم از کم اپنی سوات تک یہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ منگورا اور سیدو شریف شہر تک تو فیمیل پولنگ سٹیشنز کھلی ہوتی تھیں اور ہماری جو خواتین ہیں وہ پولنگ کرتی تھی. لیکن جو دیہی علاقہ ہے, جو رورل ایریاز ہیں, اس میں پولنگ سٹیشنز جو ہوتی ہیں جاوید صاحب وہ کمبائنڈ ہوتی ہیں. ٹھیک. ہاں جی. کیونکہ وہاں ایک پرائمری اسکول ہوتا ہے اور اس سب علاقے میں جو فیمیل اور میل ہوتی ہیں, تو وہ جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس بات پہ تھوڑا سا, اگر میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں, ان ایزی فیل کرتے ہیں کہ ان کے خواتین جا کے ایک قطار میں کھڑے ہوں گے شانہ بشانے مرد کے. یہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج تو ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے ہیں اور انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق اس نیچ تک آ گئے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو اس عمل دخل میں اب حصہ ہی نہیں لینا چاہیے کہ جی خواتین کا ووٹ ہو یا نہ ہو. لیکن حکومت کو بھی یہ بات یقینی بنا دینی چاہیے کہ ہر پولنگ سٹیشن اور ہر حلقے میں ان کے الگ الگ پولنگ بوتھس اور پولنگ سٹیشن ہوں. ٹھیک ہے. ایک رزلٹ آ رہا ہے اور NA 177 مظفر گڑھ کے حوالے سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پر نور ربانی کھر انہوں نے لیے ہیں 3643 ووٹ ابھی تک, اور ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے, جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار کھڑے تھے جاوید دستی. انہوں نے اب تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق 1901 ووٹ حاصل کیے ہیں. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے نور ربانی کھر NA 177 مظفر گڑھ کا یہ حلقہ ہے, انہوں نے حاصل کیے ہیں اب تک 3643 ووٹ, جبکہ آزاد امیدوار جو ان کے مقابلے میں تھے وہ دوسرے نمبر پر ہیں, انہوں نے حاصل کیے ہیں 1901 ووٹ. یہ ایک دوسرا نتیجہ بھی آتا ہے اور جو ہی وہ آئے گا تو ہم آپ تک وہ پہنچائیں گے. جان صاحب, بلوچستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی صبح آپ کی جانب سے بڑے اعتراضات اٹھائے گئے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں کچھ آپ کے کارکنوں کو اغوا کیا گیا ہے. بلوچستان میں ایک حلقہ ہے NA 262 قلعہ عبداللہ, وہاں پہ ہوا یوں ہے کہ ہمارے کارکنوں کو اغوا کیا گیا, 5 کارکنوں کو جو ریکورڈ نہیں ہوئے, ANP کے کارکن کو قتل کیا گیا, دونس دھمکیاں استعمال کی گئی, چھاپے مارے گئے. ہم نے کمیشن سے رجوع کیا کہ آپ مداخلت کریں, وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھرو کمیشن کہ آپ انٹرفیئر کریں. لہٰذا یہ نتیجہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم پارٹی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ مطالبہ ACP سے کرتے ہیں کہ اس نتیجے کو روکا جائے اور جب تک ہمارے تحفظات جو ہے وہ ایڈریس نہ ہو جائے. یہ ایک بدترین دھاندلی کی گئی ایک پارٹی جو اقتدار میں ہے وہاں پہ. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری مشنری کو تو وہ تو الگ بات ہے جو ACP نہیں رکوا سکی. اب یہ نتیجہ جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, جس میں کوئی شفافیت نہیں ہے, یہ تو میرے خیال میں ACP کی
क्रेडिबिलिटी को जीरो बना देगा जितनी अगर कुछ लेकिन रह आपने गई। वहां पे हुकूमत से या बाकायदा कोई दरखास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, सूबाई हुकूमत? सूबाई हुकूमत का इनका थ्योरी कोई काम नहीं होना चाहिए। एसीपी से हमने रब्ता किया है, हमने लेटर भेजा है, हमने मरकजी एसीपी को से रुजू किया है। अब देखना ये है कि क्या हमारा ये मुतालबा तस्लीम होता है या नहीं, ताकि हमने ये भी तशवीश जाहिर की कि वहाँ पे जो कहीं लोगों से पोलिंग सुबह इतला आ रही थी कि एक बॉम्ब रखे गए या अफवाह था, लेकिन बाद में साबित तकरीबन 1 बजे के करीब तकरीबन पता चला कि वहाँ पे कुछ नहीं, तो डिलेड पोलिंग हुए हैं। बाकी इस वहाँ पे एक कल्चर बन गया है, लेकिन फिर भी हमारी एसीपी कुछ नहीं कर सकी और वो कहते हैं कि हम तो कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज़ शेमफुल एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल। चलो ठीक है, ये तो आपने नुक्ता उठा दिया, लेकिन एक और जो नतीजा आ रहा है अब तक के इतलात के मुताबिक वो हम आपको बताते हैं NA 68 से। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब ने भी। आपको भी खुशामदीद कहते हैं शाहिद लतीफ़ साहब। आज भी बड़े अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। आज काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास भी हुआ है। आज जो इजलास हुआ है उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील के बारे में बातचीत की गई है। ये बिल्कुल वही काउंसिल थी जो आज से कई साल पहले 1998 में जब जनरल जहांगीर करामत साहब ने इस पर बात की थी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। उस पर बात करते हैं, लेकिन एक रिजल्ट आ गया है। मैं रिजल्ट बता दूं अपने नाज़रीन को, तो उसके बाद हम इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी बताइए कि रिजल्ट कौन सा रिजल्ट है? जी ये है PP 123 सियालकोट, और मंशा भट्ट जो है मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इन्होंने हासिल किए हैं 21,869 वोट। 21,869 वोट। PP 123 सियालकोट का यह हल्का है, सूबाई हल्का है पंजाब का, और यहां पे मुस्लिम लीग नून के मंशा भट्ट को कामयाब करार दिया गया है। 21,869 वोट लेकर उन्हें कामयाब करार दिया गया है। तो सियालकोट से मुस्लिम लीग नून ने यह नशिस्त जीत ली है। जी शाहिद लतीफ़ साहब, तो ये जो आज जो फैसला हुआ है ये आप बताइएगा कितना अहम फैसला है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील के हवाले से बात हुई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही अहम फैसला है और ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। आप अगर दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की पजीर मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो ये नेशनल सिक्योरिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बहुत एडवांस मुल्कों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अमेरिका में है, UK में है, इंडिया में है, रूस में है, चीन में है, तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और ख़ासकर हम जैसे मुल्क में जहां आपने देखा कि हमारी पूरी तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक बहुत सेंसिटिव मामला रहा है और उसको रिजॉल्व करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये 69-71 में भी रही, जनरल ज़िया के ज़माने में भी इसकी कोशिश की गई, फिर लेट 90s में जैसे आपने बताया, और फिर 2004-2008 में भी इसकी असर नौ तश्कील दी गई। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो लेट 90s वाला मामला था, 98 वाला, उसमें जैसे आपने कहा कि एक आर्मी चीफ जो थे उन्हें इस सिलसिले में घर जाना पड़ा। और आज भी जब आपने ये काउंसिल बनाई है तो शायद उसी ज़माने की वो याद है जिसके तहत आपने इसका सिर्फ नाम बदल दिया। इसको DCCNS कहा जा रहा है, डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है कि नाम की अब बहस नहीं होनी चाहिए। इसका जो मकसद है वो एक बहुत ही अहम है, और वो ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो मुल्क की पॉलिसीज़ के बारे में जिनका इकट्ठे बैठना और जिनके दरमियान इत्तफाक राय होना ज़रूरी है, उन्हें एक जगह बिठाया जाए, चीज़ों को डिबेट किया जाए और उस डिबेट के एंड पे सबकी इत्तफाक राय से एक पॉलिसी बनाई जाए। हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो है अंदरूनी और बैरूनी, यानी दोनों खतरात हैं। दहशतगर्दी जिसने पिछले 10-12 साल से सर उठाया हुआ है, बैरूनी खतरात वो लेटेस्ट आप देख लीजिए LOC वाले जो मामले हैं, और वो भारत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मामलात हमें दरपेश रहते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसकी बहुत अफादियत होगी, और जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर मेनली, और इसको सिविल मिलिट्री रिलेशंस जिसमें बहुत सारा मिसट्रस्ट है जो कि ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, उसको हल करने में बहुत मदद मिलेगी। मगर अब हमें देखना यह है कि पहले भी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात की गई, मगर वो किताबों और कागज़ों की हद तक महदूद रहे। जब तक आप इसको लेटर एंड स्पिरिट में इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म नहीं करते,
into an actionable organization, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی معاملہ حل ہونے جا رہا ہے. ہمیں فوری طور پہ چاہیے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی جائے انہی پلیئرز کو بٹھا کے ان کی مدد سے. ہمیں فوری طور پہ چاہیے کہ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی پالیسی جو کہ اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں ان کو ایڈریس کرے, اس کے بعد ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ قیام پذیر ہو, جیسے نیکٹا کے نام سے اینٹی ٹیرر کاؤنٹر ٹیرر آرگنائزیشن, اور اس کے بعد اس کے تحت پھر ایک کاؤنٹر ٹیرر فورس ریز کی جائے جو کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور وہ فورس جو ہے وہ پھر اس کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرے تاکہ یہ جو ایک ٹیررزم کا ایک اتنا بڑا جن جو آپ کے قابو نہیں آ رہا, اور چونکہ پالیسی نہیں ہے تو قابو تو آئے گا بھی نہیں, اور پھر یہی ہوگا جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک فرد واحد نے اسلام آباد اور پورے ملک کو یرغمال بنایا 5 گھنٹے کے لیے, اور پوری دنیا کے سامنے ایک جگہ گھسائی ہوئی کیونکہ پالیسی نہیں تھی, کیونکہ کوئی گائیڈ لائنز نہیں تھی, لوگ وہاں آ گئے اور ایک تماشا بن گیا, کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے, اور اسی لیے کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ جو تشکیلیں نہ ہوئی ہے عدنان صاحب, آپ فرمائیے گا, آپ نے چونکہ ورکنگ بھی کی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک فنکشنل ادارہ ہوگا, فنکشنل باتیں ہوں گی اور پریکٹیکلی ہوگا جو کچھ ہوگا اور ایک کنسنسس بنے گا, جیسے کہ آج کہا بھی گیا ہے کہ بات ہوگی صرف ان لوگوں سے جو ہتھیار ڈالیں گے؟ سر آگے جو ہونا ہے اس کا تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن فنکشنل ہونا چاہیے اس کو. جی جیسے کہ ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ ملک کے جہاں ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جو ملٹری فیصلے ہیں وہ ہمیشہ 3 افراد کرتے ہیں. جی ایک ان کے چیف آف آرمی سٹاف, ایک ان کے ڈیفنس منسٹر اور ایک ان کے پرائم منسٹر. اس طرح آپ ذمہ داری جو ہے نا وہ سونپ دیتے ہیں ٹو این انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیس. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب 1999 کا واقعہ ہوا تھا اکتوبر کا, تو ان میں جنرل مشرف آرمی چیف بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, اور ڈیفنس منسٹری کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس تھا, اور اس پر ایک غیر ملکی سفیر نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جی the nuclear button lies with one man, it's supposed to be with 3 people and all those 3 people are 1 person. ہاں جی, all those 3 people are 1 person. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے جاوید صاحب کہ جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا یہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے. ہاں جی, اور اگر ہمارا یہ خوف تھا کہ انہوں نے اس کاؤنسل سے آگے موو ہو کے اقتدار سنبھالنا ہے, تو جو پچھلے 4 مرتبہ اقتدار سنبھالا گیا تھا فوج سے وہ کوئی کاؤنسل سے نہیں نکلا تھا, وہ ایک چھوٹی سی بریگیڈ ہے وہ آ جاتی ہے. تو میرا اپنے جو بزرگ ہیں, میرے جو پارٹی کے ہیں, میرے جو ایلڈرز ہیں, ان سے میری یہ مدبرانہ درخواست ہوگی کہ اس کو آپ فنکشنل بنائیں, اور اس کا سب سے پہلے ایجنڈا آئٹم یہ ہونا چاہیے کہ جو اندرونی حالات ہیں جس سے ہم 2-4 ہیں, جس سے میرا اپنا ضلع, میرا اپنا گھر سوات 2-4 ہے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وائی واٹ ہیپنڈ. ہاں جی, اور جب ایک دفعہ اس بات کا آپ نے سوراخ لگا دیا تو پھر what to do for it not to happen again. ہاں جی, لیکن اس بات کو ایک ٹھوس شکل دینا اس کے لیے کوئی ایسی باڈی نہیں تھی. تو میری خواہش ہوگی کہ اس کو فنکشنل بنائے اور ان لوگوں کے ساتھ یہ مشاورت کرے جو کہ ان کو زمینی حقائق جو ہے بتا سکے. ٹھیک ہے جان صاحب, آپ بتائیے گا آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے, کیونکہ یہ تو وہ جو مذاکرات کی بھی بات ہو رہی تھی اس میں مولانا صاحب کے بھی بڑے تحفظات سامنے آئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویلین اور جو فوجی لیڈرشپ کے درمیان رابطے کے لیے, مکالمے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم کی ضرورت تھی, لیکن ماضی میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک بائی ڈیزائن آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو ایک پولیٹیکل رول جو ہے سیکاؤنٹ کیا جائے تھرو دیٹ میکینزم. ہم اس کے خلاف ہیں. باقی ایز اے میکینزم بالکل مکالمہ ہونا چاہیے, اور ایک چیز کی کمی تھی وہ یہ کہ مکالمے کے لیے سویلین انسٹیٹیوشنل میکینزم پہلے نہیں تھا. اس کے ساتھ جو انہوں نے آج کہا ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں, ہم جو ہے ہمارے اس کے بارے میں وی آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو اب بھی موقع دینا چاہیے. سویلین لیڈرشپ بالخصوص خیبر پختونخوا کی تمام پارٹیاں, پی ٹی آئی, ANP, JUI, قومی وطن پارٹی, جماعت اسلامی, یا تو ہم کہیں کہ ان کی وزڈم جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, وہ سب غلط کہہ رہے ہیں, اور صرف جو ہے آج نواز شریف صاحب کی حکومت یا یہ جو میکینزم آج تشکیل ہوا ہے ان کا جو میسج ہے ان کو وہ منوپلی ہے تشریح کرنے کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع دینا چاہیے
नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, और इस पे तमाम इदारों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, अदरवाइज सियासी पार्टियां ओन नहीं करेंगी एंड देन वी विल हैव द सेम प्रॉब्लम as we've been with other operations. शायद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी शायद लतीफ साहब आप कह रहे थे कि जो आज अहम फैसले हुए हैं। जी मैं ये समझता हूँ कि 3 अहम फैसले हुए आज की डीसीसी में। ऑब्वियसली पहला फैसला जो कि बहुत ही अहम था वो ये था कि डीसीसी एनएस का फैसला, जिसका मैंने कहा कि मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। अब उसको उस पर अमल दरामद की फॉर्म्स जो हैं उनको फौरी तौर पे इंश्योर किया जाए। दूसरे जो 2 फैसले हुए, एक ये फैसला था कि एलओसी पे खासकर ये जो लेटेस्ट भारत की तरफ से एग्रेशन हो रही है इसको कैसे डील किया जाए, और तीसरा फैसला ये था कि जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर है उसके बारे में क्या किया जाए। शायद साहब कतई कलामी की माफ़ी, ये एक नतीजा आ गया, इस पर ज़रा बात कर लें कि ये 45 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया है और एनए हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये एनए 237 ठट्टा सिंध का नतीजा है, 45 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है अब तक के, और इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के शमसुन्निसा 10,240 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। एनए 237 ठट्टा 45 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है ये। नून लीग के जो शिराजी साहब हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। जी शायद साहब जी आप अपनी तो जैसे मैं कह रहा था कि एक जो फैसला था उस पर तो मैंने अपने कमेंट्स दे दिए। इन 2 फैसलों में से एक से मैं इत्तफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक फैसला है। यानी ये जो दहशतगर्दी के बारे में फैसला लिया गया, और ये बहुत देर से अवाम जो है वो इसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कोई हम फैसला तो करें। यानी कभी हम ये सुन रहे हैं जी कि ये जान भी हमारी है या नहीं है, किसके साथ बात करनी है, कैसे बात करनी है, एजेंडा क्या होगा, ये सारी बातें बड़ी कंफ्यूजन फैला रही थी। कम अज कम एक फैसला आज हुआ और वो ये फैसला है कि जी ये जब तक हथियार नहीं जो हथियार फेंकेंगे उनसे ही बातचीत। और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वांट्स दिस कि जी बात उनसे करें जो पहले ये तो कहें कि हमने जो आपके खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ बगैर वजह के, हम पहले तो उसके बारे में अमन अमान की बात करें और फिर हम बैठ के आपस में बातचीत करें कि जी आप क्या चाहते हैं और हम आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको मीट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा फैसला है। जो तीसरा फैसला है उस पर फिर आते हैं। लेकिन ये पीपी 247 राजनपुर अली रजा दरेशक जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से, वो 39,614 वोट लेकर यहां से कामयाब करार पाए हैं। तो पंजाब में एक और नशस्त का इजाफा हुआ है। पीपी 247 राजनपुर अली रजा दरेशक 39,614 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहां से कामयाब करार पाए हैं। जी शायद साहब जी मुझे तीसरे फैसले से पूरी तरह इत्तफाक नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरे कमेंट्स लें। वो इसलिए नहीं है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। देखें इंडिया का जो इस वक्त रवैया आपके साथ है, और आज ये पहली मर्तबा नहीं है, बेशुमार माजी में ऐसे वाक़यात हैं जिसमें इंडियंस जो हैं उनकी एग्रेशन बिला वजह होती है। उनके कुछ अंदरूनी मामलात होते हैं, कुछ उनके बैरूनी मामलात होते हैं, उनके कुछ अहदाफ होते हैं। ये जब से अमेरिका ने यह कहा है कि इंडिया इस खित्ते की सुपर पावर बनने जा रहा है, बल्कि उन्होंने तो बना दिया, और उसके बाद से उनके यहाँ एक एग्रेशन का खास एटीट्यूड आपको नजर आना शुरू हो गया। इससे पहले भी जो इंडिया के इर्द गिर्द छोटे ममालिक हैं जिन्हें में हमें भी शुमार करता है, हालांकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, उसके बावजूद वो जो उसके डिजाइन्स हैं इनको दबाने वाले वो सब पे अप्लाई किए जाते हैं। श्रीलंका में दहशतगर्दी वो 22 साल तक उनको लड़वाते रहे, इंडियन उसके अंदर हाथ शामिल था। ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने आपके साथ क्या किया सारी दुनिया ने देखा। एक मुल्क का हिस्सा उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से हमसे अलहदा हो गया। बर्मा में वो क्या करते हैं, नेपाल में वो क्या करते हैं, भूटान में वो क्या करते हैं, यानी जो इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं कोई मौका ऐसा नहीं वो छोड़ते जिनमें उनके अंदर उनकी इंटरफेरेंस ना हो। वो इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी अपने आप को पावर शो करना चाहते हैं इन इंटरफेरेंसेस की वजह से। इस बात से मुझे क्या ये अंदाजा लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप भारतीय सुप्रीमेसी को कबूल करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही है। सुप्रीमेसी देखिए उनके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो हासिल किए हैं। शायद लतीफ साहब वही बात हम कर रहे थे कि तो उनके इरादे सिर्फ ये जो छोटे मुल्क हैं इर्द गिर्द उनके हमसाये मुल्क हैं, सिर्फ उन्हें ही ओवर पावर करने के नहीं है, उनके डिजाइन चाइना के खिलाफ भी हैं।
اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا لداخ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی جب انہوں نے ایک وہاں پہ بھی رفٹ کسی سچویشن چائنا کے ساتھ کریٹ کی. یعنی ان کے ارادے اور امریکہ کی بیکنگ کے ساتھ اس پورے خطے میں ان کو ایک بہت بڑا جائنٹ اور بہت بڑی پاور کے طور پہ انہیں سامنے لانا ہے. لہٰذا اس کے تحت آپ دیکھیے کہ کتنی شدت سے وہ اپنے اسلحے میں جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, ایئر پاور کو کیسے بڑھا رہے ہیں, نیوی کو کیسے بڑھا رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کی ایک نیوکلیئر سب مرین کا اتنا بڑا حادثہ ہوا. یعنی یہ ساری چیزیں, ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم یہ ان کا اصل بھیانک اور بدنما چہرہ دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے. آج بھی میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت بجائے یہ کہنے کے کہ ہم مذاکرات کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں گے, دیکھیں مذاکرات ایک اچھی چیز ہے, مگر مذاکرات کے لیے ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. مذاکرات کے لیے دونوں طرف سے یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتی. آپ مذاکرات, دوستی, امن کی بات کریں, دوسری طرف جارحیت کا یہ عملی نمونہ دے رہے ہوں, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے. دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی. جب انہوں نے ایک سنگل سولجر کا قصہ بنایا تھا اس وقت بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. ہم نے کہا انکوائری کروا لیں, وہ بھی نہیں ہوئی. آج بھی 5 لوگوں کا معاملہ ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ملک کے اندر شکار ہیں, ان کی ڈسکریڈٹ ہوئی ہیں. بہت سارے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز, اپنی جو کمزوریاں ہیں اپنی کمزوریاں, اس کے لیے آپ نے لوگوں کی اٹینشن, اپنی امپورٹنس اور امریکن بیکنگ کے ساتھ یہ ایک ڈرامہ رچایا ہے. بہت بڑی بین الاقوامی سیاست, انٹرنیشنل پالیٹکس اس خطے میں ہو رہی ہے. ہم اکوپڈ ہیں اس کو میرے خیال میں تو سب سے پہلے ایل او سی پہ جو ہمارے کیپٹن شہید ہوئے, میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. مائی ہارٹ گوز ٹو دا فیملی اینڈ دا ریسٹ آف دا ریلیٹیوز. اٹس کنڈیمیبل, اور جو ٹینشن ہوا ہے ریسنٹلی فلیئر اپ ہوا ہے, اٹس ان ایکسیپٹیبل. ہمیں جو ہے اپنی سیلف اسٹیم جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم صورتحال کو بالغ نظری سے دیکھ سکیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اسرٹیو ہے, اگریسو ہے. ان کے ڈیزائن, ان کی جو ڈیفنس ایکسپینڈیچرز ہے وہ مور دین 100 بلین جو ہے تقریباً نیکسٹ ڈیکیڈ میں آنے والی ہیں, اور ان کے عزائم, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی انٹرفیرنس ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ آئی ٹوٹلی اگری وتھ مارشل صاحب. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ایک ڈپلومیٹک سرچ کی بات ہے, وی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیبلٹی یٹ بیکاز وی آر اسٹرگلنگ وتھ سو مینی ایشوز. اسی طرح جو فائنینشیل ہماری اسٹرینتھ ہے, نیشنل سیکورٹی سے ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ اکانومی ڈائیورس ہے ابھی تک, اور اس کے ساتھ ہم 2 انسرجنسیز فائٹ کر رہے ہیں اندرونی طور پہ. ٹھیک ہے, تو NA48 کا ایک نتیجہ وہی ابھی تک کے نتائج ہیں. 2701 ووٹ لیے ہیں تحریک انصاف کے اسد عمر نے, NA48 اسلام آباد کا نتیجہ ہے. چودھری اشرف گجر جو کہ نون لیگ کے امیدوار تھے, انہوں نے لیے ہیں 2023 ووٹ. 2701 تحریک انصاف کے اسد عمر لیڈ کر رہے ہیں, اور 2023 چودھری اشرف گجر کے ووٹس ہیں. جی, تو ہم کئی حوالوں سے اسٹچ تھن ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ایز اے قوم کہ کس طرح سے بھرپور طریقے سے ہم انڈیا کا ایگریسو پوسچر کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ صرف شارٹ ٹرم میں بلکہ لانگ ٹرم میں بھی. کیونکہ اگر آپ کی اکانومک ریوائول جو ہے آپ یقینی نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کے انٹرنل جو ٹیررزم کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ یہ انسیکیورٹی ہے, ویسٹرن بارڈر کا ہمارا صورتحال سب کے سامنے, اور پھر ریجن میں ایک نیا انرجی گیم آنے والا ہے, اس کے لیے بالکل وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کین وی افورڈ اینڈ فار ہاؤ لانگ اینڈ واٹ آر آور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. میرا صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ. جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جنگجوئی کی بات کی جائے, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے پاس اویلیبل ٹولز ہیں ان میں کیا خارجہ پالیسی جو آپ کی ہے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے اکانومی کا اور دہشت گردی کو ختم کرنے کا. آپ کا فارن آفس فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, اور ایک بھرپور خارجہ پالیسی کے تحت انڈیا کی جو مہم جو ہے دنیا پہ اس کو بے نقاب کیا جائے. کہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ دہشت گرد تو وہ ہیں, دہشت گرد تو وہ ہیں. کشمیر میں دہشت گردی انہوں نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. UN ریزولوشن ایک کلیئر پڑی ہوئی ہے, اس کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے. پاکستان میں پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے سب ریاستی دہشت گردی کرائی, نام ہمارا لگایا, وہ ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ ہو گیا, انہوں کے لوگوں نے کہا جی یہ تو انڈیا اس میں ملوث ہے. اب جو LOC پہ کر رہے ہیں 5 کلومیٹر اندر 5 ان کے بندے مارے جائیں تو پھر ان کی فوج گھر چلی جائے جو LOC کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. کیسے ہو گیا؟ اس سے پہلے ایک بندے کو مار دیا گیا, تو فوج اس حکومت کو اور اپنے لوگوں کو جواب دے, تو پھر گھر جائیں, چھٹی کریں.
ہر وقت وہ پاکستان کا نام لگا دیا جاتا ہے. کشمیر کی طرف دیکھیں, جن لوگوں پہ آپ نے ظلم کیے وہیں سے ری ایکشن ہوا ہے. پاکستان 5 کلومیٹر اندر جا کے کیسے کر سکتا ہے؟ اور بائی دی وے دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ نے کسی سے پاکستان کی مذمت نہیں سنی, حالانکہ وہ راگ الاپ رہے ہیں ان 5 لوگوں کا. آج تک آپ نے کسی بھی ملک سے یہ نہیں سنا کہ ہاں واقعی پاکستان اس میں ملوث ہے. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کی فیور میں ہیں. آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کا فارن آفس کیوں چپ ہے؟ حکومت کیوں چپ ہے؟ دنیا کو ان کا اصل بھید اور ان کا اصل چہرہ دکھائیں. میں اس چیز کی بات کروں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا بھی وقت ہو گیا اور بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا. جانا چکزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے کیپٹل ٹی وی لاہور کے بیورو چیف شہباز میاں نے. مجموعی طور پر آج پنجاب میں کیا صورتحال رہی ان سے معلوم کرتے ہیں. شہباز میاں, کیا صورتحال رہی, کیسے رہے یہ ضمنی انتخابات پنجاب کے اندر جو اس وقت تک آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں؟ جی جاوید اقبال صاحب, پنجاب میں آج مجموعی طور پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ پرامن کہہ سکتے ہیں. اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور پریزائڈنگ آفیسرز کے دوران انتخابی عملے کے درمیان جو چپلش ضرور ہوتی ہے, تلخ کلامی ہوئی ہے. مجموعی طور پر پرامن طریقے سے پولنگ کا عمل مکمل ہوا ہے. اور اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ایک قومی اسمبلی کا NA 1 to 9 کے جو اب تک 28 پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ آیا اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی شازیہ مبشر جو ہیں وہ 7,535 ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں, اور ان کے مقابلے میں PTI کے منشا سندھو جو ہے 2857 ووٹ صرف حاصل کر سکے ہیں. جبکہ جو 3 صوبائی اسمبلی کے لاہور کے حلقے ہیں اس میں بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے واضح برتری حاصل ہے. اب تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس کے مطابق PP 142 کے 11 پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ آیا ہے, خواجہ سلمان رفیق جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے 1591 ووٹ حاصل کیے ہیں. جبکہ PTI کے امیدوار وقار احمد صرف 445 ووٹ ابھی تک حاصل کر سکے ہیں. اسی طرح PP 150 کی بات کریں جس کے 56 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ آیا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے میاں مرغوب 8025 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر, جبکہ PTI کے مہر واجد 7014 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. جبکہ PP 161 کے 20 پولنگ اسٹیشن کا جو غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے چودھری گلزار احمد 6491 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر, جبکہ PTI کے چودھری خالد محمود گجر 2914 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے لاہور میں اس کے امیدواروں کو 3 صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کے جو حلقہ ہے اس پہ ابھی تک جو ہے واضح برتری حاصل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہباز میاں, ہمیں بتا رہے تھے اس وقت مجموعی صورتحال کے پنجاب اور لاہور میں کیا ہے. عدنان اورنگزیب صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال جاری ہے, پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. حکومت کے 77-78 دن ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سمت ہماری درست ہے, معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ جاوید صاحب, اس کا جواب تو تبھی انسان دے سکے گا اگر آپ نے اس سمت کا تعین کر کے اس کی نشاندہی کر کے قوم کو اعتماد میں لے کے بتا دیا ہو کہ جی یہ ہمارا ہدف ہے, یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا گول ہے. تو پھر وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں پھر وہ مائل سٹونز ہوتے ہیں. ابھی تک ایسے ہے کہ ہمیں اپنی جو پالیسی ہے نیشنل پالیسی کہ جی پاکستان اپنے آپ کو 1 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہے, 2 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہے, 3 سال میں, اور اس حکومت کے اختتام 5 سال تک ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے. اس میں آپ بے شک اپنے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی ٹارگٹس ہیں بنائیں. اس میں اگر آپ کا GDP ہے, اس کا گروس نیشنل پروڈکٹ ہے, اس کا پر کیپٹا انکم ہے, اس کی آپ کی غربت کی لائن کی کمی ہے, تو ایک دفعہ جی دیکھ لیجیے آپ تبھی ایک چیز حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ حاصل کرنا کیا ہے. جی تو میری اس حکومت سے یہ گزارش یہ ہوگی, یا گزارش کیا ایک مشورہ یہ ہوگا کہ ملک کو ایک سمت اور ایک ڈائریکشن اور ایک اہداف کی ضرورت ہے, وہ آپ تعین کریں اور ملک کو اعتماد میں لیں, کیونکہ ہم سب 18 کروڑ جتنے ہیں ہم سب نے اکٹھے مل کے وہ اہداف جو ہے نا وہ حاصل کرنے ہوں گے. خیبر پختونخوا میں جو اس وقت یہ اگر ہم نتائج کی بات کریں ایک بار پھر, اور یہ جو NA 1 پہ جو کچھ ہو رہا ہے, NA 1 پہ غلام احمد بلور صاحب کے بارے میں جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں, جو اب تک کے نتائج ہیں وہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں, اور گل بادشاہ دوسرے نمبر پر ہیں.
اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی؟ NA1 پہ کو اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک تو انتہائی احترام سے میرے بزرگ ہیں، ہمارے محسن ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب، لیکن یہ ان کے کچھ اپنے ذاتی ووٹ بھی ہیں، کچھ پارٹی ووٹ بھی ہیں، اور کچھ عوام کے غم اور غصے کے ووٹ بھی ہیں۔ اچھا، اس میں پارٹی کے ان کو غم اور غصے کے ووٹ اس لیے ملے کیونکہ PTI بڑے دعوے کر کے آئی تھی اور لوگوں نے بڑے بھرپور طور پہ ان کے ووٹ دیا تھا۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے ووٹ دیکھیں 11 مئی کو تو 90,500 ووٹ، جی 90,500 ووٹ بہت زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، اور بلور صاحب کے 24,000، جی 24,468۔ تو یہ میرے خیال میں PTI کی حکومت کا پہلا عدم اعتماد جس کو کہتے ہیں، پشاور کے عوام نے ان کے خلاف دے دیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہو جانا چاہیے کہ جی قوم جو ہے اور ملک جو ہے اور ہمارا صوبہ جو ہے وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ تو حاجی بلور صاحب کے لیے ذاتی یہ جیت نتیجہ آ ہوگی۔ گیا۔ عدنان صاحب قطع کلامی کی معذرت، PB 32 جھل مکسی یہ بلوچستان کا حلقہ ہے، اور یہاں پر طارق مکسی 21,280 ووٹ لے کر اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں۔ PB 32 جھل مکسی کا علاقہ ہے، طارق مکسی یہاں سے 21,280 ووٹ لے کر یہ کامیاب قرار پائے ہیں، اور یہ آزاد امیدوار ہیں۔ یہ بلوچستان کا نتیجہ تھا جو ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ جی جیسے لاسٹ کامنٹ کر دیجیے، جیسے آپ نے فرما رہا تھا جی کہ جو پشاور کے ان کو ووٹ پڑے ہیں جنرل الیکشن کے، وہ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ جانے پہچانے سیاسی شخصیات نہیں تھیں، تو ان کو ووٹ جو پڑا ہے وہ ان کے منشور پہ، ان کے پروگرام پہ، ان کے ویژن پہ لوگوں نے ان کو بھرپور ووٹ دیا۔ لیکن یاد رہے جیسے ایسے ووٹ آپ کو پڑتے ہیں ایسے ووٹ آپ سے چلے بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ ایک اور نتیجہ ہے جی، PP 243 ڈیرہ غازی خان، احمد علی دریشک یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 22,469 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ تو PTI نے ایک اور سیٹ جیت لی ہے۔ PP 243 ڈیرہ غازی خان، احمد علی دریشک 22,469 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ نشست جیت لی ہے۔ پنجاب اسمبلی سے 2 نشستوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عدنان اورنگزیب صاحب آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور کیپٹل TV کے جو ناظرین ہیں وہ کیپٹل TV کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً نتائج ضمنی انتخابات کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تجزیے بھی جاری رہیں گے۔ مجھے اس وقت تک جاوید اقبال کو اس وقت لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔